وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خوش رکھے، خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بہت ہی اہم ہے اور ہر مومن کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور اپنے ذہن میں راسخ کرنا چاہیے کہ رب کے قرآن اور نبی کے فرمان کو ہمیں کیسے سمجھنا چاہیے، اور قرآن و سنت کے اولین مخاطب کون لوگ تھے۔ ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اولین ترین مخاطب ہیں قرآن و سنت کے۔ اسی لیے اندلس کے امام محمد بن وضاح القرطبی، جن کی پیدائش 199 ہجری میں ہوئی ہے اور وفات 286 ہجری میں ہوئی ہے، وہ اپنی کتاب البدع والنہی عنہا صفحہ نمبر 89 پر بیان کرتے ہیں: فعلیکم بالاتباع لأئمة الہدى المعروفین فقد قال بعض من مضى کم من امر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند من مضى ومتحبب إليه بما يبغضه عليه ومتقرب إليه بما يبعده منه وكل بدعة عليها زينة وبهجة۔ عظیم ترین عبارت ہے۔ تم پر معروف ائمہ ہدایت کی پیروی لازم ہے۔ سلف صالحین میں سے ایک شخص نے فرمایا، بہت سے کام آج اکثر لوگوں میں رائج ہیں لیکن سلف صالحین کے ہاں وہ منکر تھے۔ بہت سے کام آج لوگوں کو محبوب ہیں لیکن سلف صالحین کے ہاں مبغوض تھے۔ بہت سے کام آج لوگوں کے تقرب کا ذریعہ ہیں لیکن یہی کام سلف صالحین سے دوری کا باعث تھے۔ ہر بدعت ظاہری طور پر خوبصورت اور پر رونق نظر آتی ہے۔ البدع والنہی عنہا لابن وضاح القرطبی، بہت ہی قدیم ترین عالم اور علامہ جنہوں نے قرآن و سنت کو سمجھنے کا، فہم کا، ادراک کا سورس بتایا ہے۔ اسی طرح سے قاضی شریک بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، 177 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے: اما نحن فقد اخذنا دیننا هذا عن التابعین عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهم عمن اخذوا، ہم نے تو اپنا یہ دین تابعین سے لیا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے حاصل کیا ہے۔ اور صحابہ کرام نے کس سے لیا ہے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، قرآن و سنت ان کی زندگی میں بالکل ہی جیتا جاگتا قرآن تھا، نبی کا فرمان تھا۔ کتاب الاسماء والصفات للامام البیہقی صفحہ نمبر 949، اور سند بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح سے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قرآن و سنت کے سمجھنے کا ماسٹر کی بتایا اور کہا: ومن تدبر کلام ائمۃ السنہ المشاہیر فی هذا الباب علم انهم كانوا ادق الناس نظرا واعلم الناس في هذا الباب بصحيح المنقول وصريح المعقول وان اقوالهم هي الموافقة للمنصوص والمعقول، ولهذا تأتلف ولا تختلف وتتوافق ولا تتناقض
والذین خالفوا لم يفهموا حقیقت اقوال السلف والأئمة فلم يعرفوا حقیقت المنصوص والمعقول فتشعبت بهم الطرق وصاروا مختلفين في الكتاب مخالفين الكتاب وقد قال تعالى وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 176۔ جو اس بات میں مشہور ائمہ سنت کے کلام پر غور کرے گا، قرآن و سنت کے فہم، ادراک اور تدبر کے سلسلے میں ان کا کلام ہے، جو اس بارے میں مشہور ائمہ سنت کے کلام پر غور کرے گا اسے بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ سلف صالحین ائمہ سنت علوم دینیہ پر سب لوگوں سے زیادہ گہری نظر رکھتے تھے اور اس بارے میں صحیح منقول اور صریح منقول دلائل کا سب سے بڑھ کر علم رکھنے والے تھے۔ ان کے اقوال نقلی و عقلی دلائل کے عین مطابق ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ باہم ملتے جلتے ہیں، مختلف نہیں ہوتے، اور باہم موافق ہیں، متناقض نہیں۔ جن لوگوں نے ان کی مخالفت کی ہے وہ سلف اور ائمہ دین کے اقوال کو سمجھ نہیں پائے، نہ وہ نقلی و عقلی دلائل کی حقیقت کو جان سکے ہیں، اس طرح وہ گمراہ ہو کر وحی الہی میں اختلاف کا شکار ہو گئے اور اس کے مخالف بن گئے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور جن لوگوں نے وحی میں اختلاف کیا ہے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ درء تعارض العقل والنقل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 301 ہے۔ مسلمانوں، تمام تر گمراہیوں کو مٹانے اور ضلالتوں کو ختم کرنے کا طریقہ منہج سلف ہے۔ قرآن و سنت کو اسی طرح سے سمجھنا ہے جس طرح سے ابو بکر و عمر، عثمان و علی، دیگر صحابہ کرام نے سمجھا ہے، اور ان صحابہ کرام سے تابعین اعظام نے سمجھا ہے، اور ان تابعین اعظام سے ائمہ ہدی نے سمجھا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اگر واقعتاً ہدایت چاہتے ہو اور اللہ رب العالمین کے پاس کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو تو قرآن و سنت کو اسی طرح سے سمجھو جس طرح سے سلف صالحین نے سمجھا ہے، اور قرآن و سنت کے وہ سب سے ماہر تھے، عربی اسلوب کے وہ سب سے زیادہ جانکار تھے، اسی وجہ سے ان کے ہاں کسی کی بابا گیری نہیں چلتی تھی اور نہ کسی کی دادا گیری چلتی تھی، نہ بابیت، نہ بہائیت، نہ رافضیت، اور نہ قبر کی پوجا و پرستش۔ رب واحد کی عبادت اور بندگی کیا کرتے تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کیا کرتے تھے۔ اس لیے مسلمانوں، آج بھی وہی روش کامیابی اور کامرانی کی روش ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کرام کی مثال اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ بعد کے آنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اسی طرح سے تم ایمان لاؤ گے تو ہدایت یافتہ ہوگے، ورنہ ضلالت و گمراہی کے جس طرح سے ہم چہار طرف دروازے دیکھتے ہیں، یہ یقیناً صحابہ کرام کے فہم اور سلف صالحین کے فہم سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں، واقعتاً تم نجات چاہتے ہو اور دنیا و آخرت دونوں جہان میں کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو تو قرآن اور سنت کو اسی طرح سے سمجھو جس طرح سے صحابہ کرام نے سمجھا، اور تابعین اعظام نے جس طرح سے صحابہ کرام سے سمجھا
اسی طرح سے تم بھی سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ کامیابی کے راستے پر گامزن کرے گا، اور اللہ رب العالمین تمام تر شر، فتنے، شرکیات، بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے۔